والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرات ذی وقار، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ ان امرت گھڑیوں میں، ان مبارک گھڑیوں میں عید الاضحیٰ کے خوبصورت لمحوں میں رب تعالیٰ کریم نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک دفعہ پھر یہ سعادت عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال کے حضور دعا کروں گا، آپ سب آمین کہیں۔ مالک الملک اس خوبصورت دن کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانیاں رب ذوالجلال کی توفیق سے جس نے قربانی کی سعادت حاصل کرنی ہے، اللہ کریم ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے صفحے مکمل کر لیں تاکہ بعد میں آنے والے حضرات، آپ بہت سارے حضرات دروازے میں تشریف فرمائیں، شفقت فرمائیں، آگے تشریف لائیں، صفحے مکمل کر لیں۔ بہت حضرات پیچھے کھڑے ہیں، ان کو جگہ کی تنگی ہے، آپ آگے تشریف لائیں، صفحے مکمل کر لیں۔ اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرات ذی وقار، رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے زندگی میں ایک بار پھر وہ خوبصورت گھڑیاں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کی توفیق سے وہ خوبصورت لمحات ہم اور آپ سب اس لمحوں کی فیضان سے اپنے آپ کو منور کر رہے ہیں۔ حضرات، عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو، یا کوئی بھی عبادت ہو، عبادت ہی ہے۔ اگر اس کو عبادت تصور کر کے اس کو عبادت ہی سمجھا جائے تو ہر عبادت کے فیوز و برکات اپنے ہوتے ہیں۔ ہر عبادت میں تاثیر ہے، ہر عبادت میں وہ کمالات ہیں، ہر عبادت میں وہ فیوز و برکات ہیں، ہر عبادت قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ ہر عبادت سے رب ذوالجلال کے خوبصورت نبیوں کی وہ یادیں اور وہ خوبصورت سعادتیں اور برکتیں اور رحمتیں کسی بھی عبادت کو جب آپ بغور دیکھیں گے تو ہر عبادت کا کوئی مقصد ہے۔ اور حضرات، ایک آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ جب تک بندہ مقصد کو نہ سمجھ لے
تو پھر کما حق ہو اسی طریقے سے بندہ اس عبادت سے فیضیاب نہیں ہو سکتا اگر مقصد سے بے خبر ہو۔ الا ماشاء اللہ ہم لوگ، بہت سارے لوگ مقصد سے بے خبر ہوتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج البیت وصوم رمضان، یہ ارکان اسلام ہے۔ اب ان ارکان اسلام پر اگر بندہ غور کر لے تو یہ پریکٹس کا نام نہیں ہے، فقط کہ پریکٹس ہے، ہم نے اس کو پریکٹس سمجھ لیا، اس لیے ہم اس طریقے سے ان عبادتوں سے فیضیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ تجربہ کر لیں کہ ان عبادتوں کا اثر ہمارے وجود پہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہم مقصد سے ہٹ گئے۔ اور مقصد سے جب ہم ہٹ گئے، آج کا یہ جو خوبصورت دن ہے عید الاضحیٰ، یہ ایک عظیم عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے، اور اس کے بہت سارے گوشے ہیں۔ فقط گوشت کھانا نہیں ہے مقصد کہ بندہ گوشت تقسیم کر لے، گوشت کھا لے۔ اگر ہم اس کے مقصد کو سمجھ لیتے تو ہم خدا کی رضا اس میں تلاش کرتے، جانور کی زیادہ قیمت نہ دیکھتے، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے۔ جانور کو فلاں علاقے میں جناب جانور ہے، اس کی اتنی قیمت ہے، اور اس کو مربے کھلائے جا رہے ہیں، اس کو بادام کھلائے جا رہے ہیں، اس کو مکھن کھلایا جا رہا ہے، او جناب اس فلاں جانور کی اتنی قیمت ہے، اتنے اس جانور کی قیمت ہے۔ کسی بھی حدیث پاک میں صحاح ستہ کے کل کتابیں، کسی بھی حدیث رسول میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رسول اللہ نے کسی جانور کو بادام کھلائے ہو، کسی جانور کو مربے کھلائے ہو۔ اب مقصد خدا کی رضا تھی، ہم نے اس کو تجارت بنا لیا قیمت بڑھانے کے لیے، اور پھر جو وپاری ہے، جو خریدنے والا گاہک ہے، اس کے دل میں بھی خدا کی رضا موجود نہیں ہے، وہ بھی لوگوں کو بتائے گا میں نے اتنے لاکھ کا فلانا جانور خریدا ہے، اور وہ جانور جو بیچارہ چل نہیں سکتا، ایک جانور ہوتا ہے کمزوری سے نہیں چل سکتا، تو ایک زیادہ خوراک سے نہیں چل سکتا، اور جگہ جگہ پھیل جائے وہ جانور، نہ وہ اٹھ سکتا ہے، نہ معذرت کے ساتھ آپ محسوس نہ کر لیں، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، آپ نے بہت سارے جانور ٹی وی پر دیکھے ہوں گے، منڈیوں میں دیکھے، وہ جانور جو چل نہیں سکتے، اپنے گوشت، وہ لدا ہوا گوشت، اس گوشت کی وجہ سے وہ جانور بیچارہ بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اس نے اتنا اس کو کھلایا ہے، اتنا پلایا ہے کہ بیٹنگا ذرا نکلا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ بیٹھ سکتا ہے، بس سونا لگ رہا ہے، یہ سونا لگ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانور کی خوبصورتی کا بتایا، خوبصورتی کا بتایا۔ اب جانور کی فطرت ہے چارہ کھانا، اس کو چارہ کھلاؤ، اس چارے کے ذریعے جتنا اللہ چاہتا ہے اس کا وجود صحت مند رہے گا، مگر اگر آپ تجاوزات کریں گے، اس کو بے مقصد چیزیں کھلائیں گے، تو پھر اس نے پھیل جانا ہے، تو پھر حضرت وہ تجارت بن جائے گا، وہ خدا کی عبادت نہیں ہوگا، وہ خدا کی عبادت نہیں ہے۔ ہماری فطرت ہے۔ اب وہ 10 لاکھ کا جانور خریدا، اگر خدا کی رضا مقصود ہوتی تو 10 لاکھ سے تو آپ 2-4 جانور خرید سکتے تھے، کتنے غریبوں کے گھر میں آپ گوشت بیچ سکتے تھے،
10 لاکھ کا ایک جانور تو نے خریدا صرف خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے اوپر لگا ہوا گوشت ہے، تو اگر آپ اس 10 لاکھ روپے سے آپ 2-4 جانور خرید لیں تو کتنے غریبوں کے گھروں میں آپ گوشت دے سکتے ہیں؟ مگر معذرت کے ساتھ آپ کا مقصد اگر خدا کی رضا ہوتی، آپ کا مقصد کسی غریب کو گوشت پہنچانا ہوتا، آپ کا گوشت تو اس بندے کے گھر میں جاتا ہے جس نے پہلے 2-4 قربانیاں کی ہے، آپ کا گوشت اس کے گھر میں جاتا ہے، آپ نے قربانی کی ہے، مگر قربانی آپ اپنے اثر رسوخ کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں گوشت پہنچاتے ہو، اسی کے گھر میں گوشت دیتے ہو جس کا پہلے سے فریج میں جگہ نہیں ہے، اس کے گھر میں آپ کا گوشت جاتا ہے، اس کا فریج پہلے کا بھرا ہوا ہے۔ ہم مقصد سے ہٹ گئے معذرت کے ساتھ۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، جتنا میرے پاس وقت ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ اس پہ غور کر لیں۔ 7 بندے ایک جانور میں شامل ہوتے ہیں، اب اس 7 بندوں میں ایک بندہ ہے، 6 ہو گئے، اب ایک بندہ ایک کو فون کر رہا ہے، جی وہ جی مہربانی کرو جی کو ایک بندہ دے جی، یہ تماشے ہم سے لوگ پوچھ رہے ہیں، یہ مسئلے نہیں، یہ تماشے ہیں ہم سے، وہ جی ایک بندہ رہ گیا کیا کریے جی، ایک بندہ، خدا کے بندے اگر ایک رہ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ کس نے آپ کو بتایا کہ 7 سے کم حصوں پہ نہیں ہوتا قربانی؟ اچھا وہ جبرن منتیں کر کے سماجتیں کر کے، او جی میں نے تو قربانی کی ہے، میرے تو فلانی جگہ بھی کو، چلو پھر یہ ہے کہ توجہ کرو میں بات کرنے لگا ہوں، چلو پھر میرا حصہ بھی ڈال دو، چلو قیمہ بنا دیں گے، چلو میں کوئی مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، چلو قیمہ بنا لیں گے۔ اب جب قیمے بنانے والا بندہ جب آپ کے ساتھ شریک ہوا، جو 6 بندے ہیں ان کی قربانی بھی نہیں ہوئی، آپ میری بات کو نہیں سمجھ سکے، اس لیے کہ 6 بندوں کی رضا قربانی ہے، ایک کا قیمہ ہے، نہیں سمجھے آپ؟ اس کی تو نیت نہیں ہے قربانی کی، وہ تو کہتے جی قیمہ بنا لیں گے، تو جو قیمہ بنانے والا آپ کے ساتھ 6 میں شریک ہے تو باقی 6 کی قربانی بھی گئی، اس لیے کہ قربانی سے پہلے قربانی کی نیت ضروری ہے۔ اب نیت نہ کریں تو ابھی نماز پڑھیں گے، ہر کام کی ایک نیت ہے، تو جب آپ کی نیت ہی نہیں ہے، ہم ان چھوٹا مسئلہ، مگر اس چھوٹے سے کوتاہی نے ہماری قربانی کو برباد کر لیا۔ نیت کرو، اور نیت خدا کی رضا ہو، خدا کی رضا مقصود ہو، قیمہ مقصد نہ ہو، گوشت چلو گوشت بڑھ جائے گا۔ میرے محترم، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ ان مقدس ایام سے آج کا یہ خوبصورت دن ہے، اگر یہاں فقط خون بہنا مقصد ہے تو پھر آپ نے اس مقصد کو نہیں سمجھا۔ قربانی تو آپ کر رہے ہیں، مگر جس طرح آپ بد اخلاق ہیں، کل بھی آپ بد اخلاق تھے، آج بھی بد اخلاق ہیں، کل بھی آپ جھوٹ بول رہے تھے، آج بھی جھوٹ بولتے ہو، کل بھی اپنے بھائی سے سلام کلام نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، کل بھی بہن کے ساتھ سلام کلام نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، کل بھی پڑوسی کو برے نظر سے دیکھتے تھے، آج بھی دیکھ رہا ہے۔ قربانی کر رہا ہے، قربانی تو آپ کر رہے ہیں، مگر اپنی ضد کو قربان نہیں کیا، اپنے ضد کو قربان نہیں کیا، اپنے انا کو قربان نہیں کیا۔ تو جو آپ ابھی تک اپنے ضد پر کھڑے ہیں، اپنے انا پر کھڑے ہیں، تو آپ نے کس چیز کی قربانی کی ہے؟ آپ نے جانور کی قربانی تو ضرور کی ہے، مگر ضد کو قربان نہ کیا، بد اخلاقی کو اخلاق میں نہیں بدلایا۔ وہ قربانی آپ کے کسی مسلمان کے ساتھ سلام کلام نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، تو آپ نے کس چیز کی قربانی کی ہے؟ میں اکثر تقاریر میں ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خوبصورت فرمان کبھی کبھی یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر، توجہ کرو، یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ انسان کے دماغ کے طریقے گھل جاتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر
جو زیادتی کرتے ہیں مخلوق کے ساتھ اور معافی خدا سے مانگتے ہیں. اللہ اکبر. زیادتی ہم مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں اور معافی جا کے خدا سے مانگتے ہیں, اللہ تو معاف کر. زیادتی مخلوق کے ساتھ کی ہے, جبرن مخلوق کے ساتھ آپ کا رویہ کچھ اس قسم کا ناروا رویہ ہے اور معافی خدا سے مانگ رہے ہیں. تو آپ مقصد نہیں سمجھے. اگر آپ مقصد کو سمجھے ہوتے تو پہلے مخلوق کو راضی کرتے, مخلوق کے بعد پھر رب سے معافی مانگتے. مخلوق دھری کی دھری ہے, ہم اللہ کو منانے جا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم لوگوں کو ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, اور جب تک ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کریں گے اس وقت تک عین ممکن ہے کہ ہم اسلام کی خوبصورتی کو نہیں سمجھ سکتے. ہم مقصد سے ہٹ گئے. نمازیں پڑھی جا رہی ہے, روزانہ نماز پڑھ رہے ہیں, 5 وقت کی نماز ہے, مگر خدا کی قسم ہے کہ 5 وقت کی نماز میں ایک بندے پر بھی نماز کا اثر نظر نہیں آتا. نمازیوں کی کثرت نہ دیکھا کرو کہ نمازی زیادہ ہو رہے ہیں, یہ دیکھا کرو منافقت کتنی بڑھ رہی ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میرے امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ مسجدوں کے مقابلے ہوں گے. مسجد ہماری بڑی خوبصورت ہے, رسول اللہ نے فرمایا مسجدیں بڑی خوبصورت ہے, پھر مقابلے ہوں گے, نمازیوں سے خالی ہوں گے, مسجد خوبصورت ہوگی. کیا آپ نے وہ دور نہیں دیکھا؟ مسجد سونی تھی, سونی بھی بنتی جا رہی ہے مگر نمازیوں سے خالی ہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا میرے امت پر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ مسجدیں بھی خوبصورت ہوں گی اور نمازیوں سے بڑھ جائیں گے. اب جو بات کرنے سننے والی ہے وہ سنو ذرا. یہ وہ دور ہے, یہ وہ دور ہے. ادھر کوئی ایک رمضان کا مسلمان ہے, کوئی دوسرے رمضان کا مسلمان ہے, کوئی جمعے کا مسلمان ہے, کوئی لیلۃ القدر کا مسلمان ہے, کوئی جمعۃ الوداع کا مسلمان ہے, کوئی عید الفطر کا مسلمان ہے اور کوئی عید الاضحیٰ کا مسلمان ہے. یہاں کیٹیگری ہم نے رکھی ہوئی ہے. 5 وقت کا مسلمان آپ کو کم ملے گا, اور جو ملے گا نا, رسول کریم نے فرمایا کہ جو نمازیں پڑھیں گے نا زیادہ, ایک میری امت پہ ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ نمازیں کثرت سے پڑھیں گے لوگ, مسجدیں بھر جائے گی, مگر رسول کریم رو پڑے, آپ کے آنسو مبارک. آپ نے فرمایا کہ ان کثرت نمازیوں میں ایماندار ایک بھی نہیں ہوگا. نمازیں نہ دیکھا کرو, وہ کون سی نماز ہے کہ جو منافقت کی طرف بندے کو لے جاتی ہے. یہ وہ نماز ہے کہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے بے حیائی بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے ظلم بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے مگر فراڈ بھی کرتا ہے, حج پہ جاتا ہے, سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی. یہ منافقت بندے کے اندر موجود ہے, اور یہ منافقت جب تک بندہ نہیں, اس لیے معذرت کے ساتھ نماز تو بندے میں تبدیلی لاتی ہے, مگر پاورفل نماز ہو تو. ہم نے تو نماز کو پاورفل بنایا نہیں ہے, ہمارا تو وضو پاورفل نہیں ہے, ہمارا تو کپڑا جو بدن پہ ہے نا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ایک شخص سے دعا کر رہا ہے, اللہ کرم کر دے, مہربانی کر دے, فضل کر دے, یہ کر دے, وہ کر دے. رسول کریم نے پیچھے قمیص سے پکڑ کے ان کو ہلایا, فرمایا جتنی بھی دعائیں کرتے ہو نا ایک بھی قبول نہیں ہوگی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کو فرما رہے ہیں, 1450 سال صدیاں پہلے کی بات کر رہا ہوں. رسول کریم فرما رہے ہیں کس کو؟ صحابی کو, ایک بھی تیری دعا قبول نہیں ہوگی. وہ عرض کرنے لگے, مڑ کے عرض کرتا ہے, ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا, خدا کے حضور دعا کر رہا ہوں, مگر آپ نے فرما دیا ہے کہ ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی, وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جو بدن پہ کپڑا پہنا یہ حرام کا ہے. یہ جو کپڑا تو نے پہنا ہوا ہے نا یہ حرام کا ہے.
تو ان کا تو کپڑا حرام کا تھا، تو ہمارے تو پیٹ کے اندر بڑے بڑے پلازے پڑے ہیں، ہمارے پیٹوں کے اندر بڑے بڑے پلاٹ پڑے ہیں، ہمارے پیٹوں کے اندر حرام موجود ہے، بیواؤں کا حق ہمارے پیٹ میں ہے، سگے بھائی کا حق ہمارے پیٹ میں ہے، سگی بہن کا حق ہمارے پیٹ میں ہے، پڑوسی کے حقوق ہم نہیں ادا کرتے، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، او بولو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بھاگا بھاگا مسلمان آ رہا ہے، مبارک ہو آپ کو نماز پڑھنے کی، مگر میں گزارش کر رہا تھا قربانی یہ بھی تو دیکھو نا، آپ نے 4 قربانی کی ہے، مگر آپ نے پہلے اور بھی تو کرنا ہے نا، کہ جو میں نے قربانی کی یہ حرام کے پیسے یا حلال کے پیسے ہیں؟ گڑی گڑی جانور کا منہ کھولتے ہو، دانت چیک کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ دانت چیک کرتے ہو، کبھی اپنا سر جھکا کے گریبان میں جھانک کے اپنا کردار بھی جھانک کے دیکھ، جانور کے دانت دیکھنے والے کبھی اپنی جنتوں پہ بھی غور کر، کبھی خلوتوں پہ بھی غور کر، کبھی قول فعل پہ بھی غور کر، کہ آپ جانور کے دانت تو دیکھتے ہو مگر اپنا کردار بھی تو دیکھو نا۔ 70 دفعہ جانور کے منہ کھولتے ہو، دانت چیک کرتے ہو، راتیں تمہاری کیسے گزرتی ہے، دن تمہارے کیسے گزرتے ہیں، بھائی کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے، ماں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے، باپ کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے، بڑے کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے، دانت چیک کرتے ہو کہ دانت پورے ہیں کہ نہیں۔ اللہ معاف کرے، حضرت نہیں سمجھ سکے مقصد، اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو، پھر قربانی قبول ہے، پھر عبادت قبول ہے۔ 4 دفعہ آپ نے عمرہ کیا، 5 دفعہ آپ نے حج کر لیا، ایسے حج اور ایسے عمرے خدا تمہارے منہ پہ مارے گا۔ ایک عمرہ کر لو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے، تعلیمات ایک عمرہ کر لو، 2 کر لو، حج کر لو، بس کر لو نا یار۔ اس کے بعد جو اگر آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو پھر دائیں بائیں ذرا دیکھ، کچھ اور بھی آپ کے کندھوں پہ ذمہ داریاں ہیں، اس کندھے کو صرف جنازوں کے لیے وقف نہ کرو، اس کندھے کو صرف جنازوں کے لیے وقف نہ کرو، جنازہ اٹھانے کے لیے اس کندھے کو وقف نہ کرو، اس کندھے پر کسی غریب کا بوجھ بھی اٹھا، اس کندھے پر کسی یتیم کا بوجھ بھی اٹھا، اسی کندھے پر کسی بیوہ کا بوجھ بھی اٹھا، اسی کندھے پر کبھی اس غریب کا بوجھ اٹھا جو تیرا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، تیرے بینر نہیں لگا سکتا، لوگوں کو نہیں بتا سکتا، خفیہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو خبر بھی نہ ہو، آپ نے وقف کیا ہے اس کو صرف جنازوں کے لیے، آگے باگے جنازہ اٹھا رہے ہو، اس کو صرف جنازوں کے لیے نہ وقف کرو۔ میرے محترم، اس پر کسی کا بوجھ اٹھاؤ، اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اس نیک مقاصد میں ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔